اور یہ مقبول جان صاحب جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کو، فلسطین کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا، ان کی تحریک آزادی کو، پھر مسلمان ممالک اوپر جس طریقے سے چڑھائی کی گئی، مسلمان ممالک کئی تباہ و برباد ہو گئے، اسلام فوبیا کا ایک بڑا چیلنج سامنے آیا، نتیجہ کیا نکلا؟ آج اگرچہ طالبان واپس آ چکے، فتح حاصل کر چکے، اپنی حکومت بنا چکے، لیکن افغانستان جس مشکل سے اب دوچار ہوگا یا جو دیگر ممالک جس مشکل سے دوچار ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان تو شاید کسی مشکل میں گرفتار ہو نہ ہو، آپ اپنی خیر منائیں جو صورتحال بن رہی ہے، اور جو شاید ہم سمجھ رہے ہیں، ہم افغانستان کو مشورے دے رہے ہیں، توپوں کا رخ آپ کی طرف پلٹ چکا ہوا ہے، اور جو شخص یہ نہیں جانتے وہ کبھی کبھی میرے سامنے یہ پڑی ہوئی ہے پینٹاگون کی اسٹریٹجی، انڈو پیسفک اسٹریٹجی جو انہوں نے بلٹ اپ کی ہوئی ہے۔ آپ کے ارد گرد ایک بہت بڑا 4 ملکوں کا کویٹ جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے، اور اس کے اندر سب سے مین بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا ملک بننے والا ہے۔ 20 سال آپ نے دور سے جنگ دیکھی ہے، آپ نے 3 ہوائی اڈے دیے تھے جہاں سے 57,000 دفعہ امریکی جہاز اڑے تھے، 57,000 سارٹیز، اور انہوں نے افغانستان کے شہروں پہ بمباری کی تھی۔ آپ نے اس افغان سیکورٹی کونسل فورسز کو اور اس گورنمنٹ کو تسلیم کیا تھا جس کے اندر 66 امریکن کیمپ، یہ ڈوزیر ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے یونائیٹڈ نیشنز کو دیا تھا، 66 کیمپ تھے جن سے آپ کے ملک میں دہشت گردی ہوتی تھی اور امریکہ کی سپرویژن میں ہوتی تھی، اور آپ ہر سال امریکہ سے کولیشن سپورٹ فنڈ کی بھیک مانگتے تھے۔ جو امریکہ اپنی سپرویژن میں 66 کیمپ چلاتا تھا افغانستان میں بیٹھ کے، اور جو حکومت بیٹھتی تھی، آپ اس کو تسلیم کر دیا۔ آپ نے نہیں، پوری دنیا نے تسلیم کیا، اس کو بھی چلو مان لیتے ہیں۔ 9/11 کو آج تک کوئی تسلیم نہیں کرتا، لیکن جارج ڈبلیو بش کے اس سٹیٹمنٹ کو تسلیم کر لیا تھا یونائیٹڈ نیشن میں کہ ہم افغانستان میں انٹر ہوں گے۔ جہاں تک افغانستان کی اکانومی کا تعلق ہے، افغانستان کی اکانومی سیلف سسٹینیبل اکانومی ہے، اگر باقی چیزوں کو اگر ہم ان کے ساتھ نہ دیکھیں تو، اور وہ میں آج ہی ان کے ساتھ اسی بات پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا پوٹینشلز ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ ڈالر سے نہیں چلتے ہوتے، آپ باقی چیزوں سے چلتے، اگر آپ کے اندر غیرت اور حمیت ہے، آپ کے اندر 85 to 90% لوگ وہ ہیں کہ جو صرف نمک خریدنے یا مٹی کا تیل خریدنے کے لیے وہ جاتے ہیں وہاں پر، اور وہ وہاں پر افغانستان کے اندر وہ سب لوگ گاؤں کے اندر رہنے والے ٹوٹل کسی ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، صرف 9% لوگ، وہ بھی امریکہ نے اب جا کے ان کو شہری آبادی میں ایک کیفیت بنا دیا ہے۔ نمبر 2، ان کے جو کم از کم 70 to 80% ان کے منرلز ہیں وہ آج بھی سمگل ہوتے ہیں، 10 سال پہلے بھی ہوتے تھے، 30 سال پہلے بھی ہوتے تھے، جن میں ماربل ہے، جس میں گرنائٹ ہے، جس میں اسپیشل سٹون ہے، یہاں تک کہ لیتھیم تک وہاں پر ہوتا ہے۔ ان کو وہ انکم بھی کسی کسی طور پہ آتی رہے گی۔ اگر انہوں نے عزت و غیرت سے زندگی گزارنی ہے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے بنایا ہوا ان کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے۔ لیکن اور یہ سب کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں افغانستان کی طالبان حکومت کے لیے، مثلا آئین کوئی نہیں ہے، آئین کے بغیر حکومت چلانا کیسا ہوگا؟ پھر دوسری بات کہ افغانستان میں جتنا امریکہ کے خلاف ایک نیشنلزم کو استعمال کیا گیا، افغانستان کو، افغانستان کی قوم کو اب نیشنلزم اور پھر طالبان جو کہ اسلامی نظام کے قائل ہیں، ان دونوں کو کیسے لے کے چلیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں 60-70 ہزار طالبان نے جنگ جیتی ہے؟ جب تک قوم ان کے پیچھے نہ ہو کوئی جنگ نہیں جیت سکتا، پوری قوم ان کے پیچھے تھی۔ 3 لاکھ وہ لوگ جو کہ مختلف نیشنلٹیز کے تھے، جو کہ افغان سیکورٹی فورسز تھے، انہوں نے ایسے سرنڈر کیا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کبھی ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسفل سرنڈر ہو ہر شہر؟ جلال آباد کا سرنڈر تو دیکھیں، پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اسی لیے تو انہیں پنچیت پت فتح کے لیے بول دی۔ اب آتے ہیں آپ کی اکنامک صورتحال کی، سینکشنز کی بات کے مشکلات ہوں گے۔ پہلی بات ہے آئین نہیں ہے، آئین تو اسرائیل کا نہیں ہے۔ کیا اسرائیل نہیں چل رہا؟ پہلے دن اسرائیل نے کہا تھا we are not going to write down a book which has status more than Talmud and Torah. The constitution of Israel is Torah. اسرائیل کا آئین تورات ہے۔ آج اسرائیل صفحہ 80 میں موجود نہیں ہے۔ 1978 میں ان کا آئین بنانے کی کمیٹی بنی تھی، آج کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال 45 سال ہو گئے، آج تک آئین نہیں بن سکا وہاں، وہ چل رہا ہے۔ یہ جو برطانیہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے پاس آئین نہیں ہے، ہمارے پاس ٹریڈیشنز ہیں، ہم ٹریڈیشنز پہ چلتے ہیں، کوئی آئین نہیں ہے برطانیہ کے پاس۔ ہمارے پاس بھی ٹریڈیشن ہے، رسول اللہ کی سنت موجود ہے، ہمارے پاس بھی ٹریڈیشن ہے، قرآن پاک کی ٹریڈیشن ہے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں آئین کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بنا، وہ اپنے طور پہ کچھ لاز بنا رہے ہیں، وہ ایک بات ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں جو لوگ جنگ جیت سکتے ہیں اتنے بڑے فورسز کے اندر، اور ایک بات میں ایک اور بات بتاؤں، جی جی، ہمارے ہاں
इस्लामिक वर्ल्ड नाम की चीज सफ़े हस्ती पे मौजूद नहीं है। ठीक है। कज़ाफी से लेके और महातिर मोहम्मद तक, दे आर ऑल सेकुलर रूलर्स एंड सेकुलर डिक्टेटर्स। आप क्या समझते हैं मोहम्मद कज़ाफी एक इस्लामी हुक्मरान था? आप क्या समझते हैं हुस्नी मुबारक एक इस्लामी हुक्मरान था? आप क्या समझते हैं बशार अल-असद एक इस्लामी हुक्मरान है? आप क्या समझते हैं जो सद्दाम हुसैन था इस्लामी? दे आर ऑल सिमिलर सेकुलर डिक्टेटर। उनकी हुकूमतें गई हैं, उनकी मर्जी की नहीं थी, उन्होंने उड़ा के। और ये मकबूल जान साहब, आपसे मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा कि जो बात की जाती है पाकिस्तान खास तौर पे डिविडेंड लाइन के हवाले से, मुल्ला अमर साहब से भी जब पूछा गया था कि क्या तस्लीम करेगी अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत, तब भी कोई जवाब नहीं मिला था। इस बार क्या तालिबान से हम ये तोक़ो कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, डिविडेंड लाइन को तस्लीम कर लेंगे? ये बिल्कुल गलत बयान है कि मुल्ला उमर ने कभी भी डिविडेंड लाइन के ऊपर कोई स्टेटमेंट दिया है। ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कभी अप्रोच किया और ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक दफा अप्रोच किया था कि हम डिविडेंड लाइन पर बुर्जियां लगाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी मुकद्दस है। मैं चागी में था और चागी में 450 किलोमीटर लंबी डिविडेंड लाइन है। मैंने अपने सामने पहली दफा 70 साल में सर्वे ऑफ पाकिस्तान को बुला के बुर्जियां लगाई थी। ये उसकी रिस्पेक्ट पहली दफा बहाल हुई थी मुल्ला उमर के जमाने में। एक तो ये बात तय कर लीजिए, और दूसरी बात यह है कि अगर वहां से इंडिया भागा है तो ये उनका कमाल है, उन्होंने वहां से आपके लिए भगा दिया है, बहुत बड़ी बात है। मैं जिस खतरे की तरफ निशानदेही कर रहा हूं बहुत सख्त है। 2,70,000 फौज जो है अमेरिका की, वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर डेडिकेट कर दी गई है बकायदा पेंटागन की। एक 3 उनके बहरी बेड़े इस वक्त पेंटागन के वहां मौजूद हैं कंटेनमेंट ऑफ चाइना के हिसाब से। इस वक्त 2000 के करीब जहाज उनके वहां मौजूद हैं। इंडिया के अंदर कभी भी चाइना के अंदर उन्होंने लड़के देख लिया। अभी उसकी वजह से जो बाइडेन की वो है रिस्क मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इंडिया को सपोर्ट किया चीन के साथ, उसके रिजल्ट्स देख लें, वो पता चलता है कि इंडिया के अंदर ये फीलिंग ही नहीं कि हम चाइना में लड़ें। इंडिया को, जैसे लोधी साहब ने कहा, इंडिया को वो पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए भेजेंगे। और एक और बात याद रखें, पाकिस्तान के अंदर किसी भी वक्त एक फंडामेंटलिस्ट किस्म की मूवमेंट जो है उसको बिल्ड किया जाएगा और ये खतरा दुनिया में पैदा किया जाएगा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार जो है, इस फंडामेंटल टीटीपी टाइप मूवमेंट आएगी, इसके हाथ में हथियार आ जाएंगे, पाकिस्तान को बचाओ हथियारों को फंडामेंटलिस्ट के हाथों में जाने में। एक ये आएगा। और कोई एक बड़ा वाकया 9/11 की तरह का अगर दुनिया में किसी जगह स्टेज हो जाता है तो फिर वो जो बात इंडिया को फिर, क्योंकि इंडिया में इंडियन अवाम जो है उनको उन्होंने तैयार कर रखा है लड़ने के लिए, पाकिस्तानी अवाम भी तैयार है, लेकिन इंडिया को भी उन्होंने मोदी तैयार। वो एक लड़ाई जो है वो किसी न किसी वक्त जो है, वह अभी ये रिपोर्ट पढ़ रहा था यूनाइटेड स्टेट स्टडी सेंटर की, ये सिडनी ने मुआवजा किया है, उसने अमेरिका की और चाइना की फोर्सेस का मुआवजा किया है। ये 150 सफ़े की रिपोर्ट है। उसने कहा अमेरिका इतनी दूर से आके चीन के साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन एक ही रास्ता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू कर दी जाए तो सीपैक खत्म हो जाता है, चाइना की गर्दन जो है वो मड़ोड़ी जाएगी, और एक ही रास्ता है। इसलिए खतरात बहुत हैं, बहुत कॉशियस कदम रखना, बजाय इसके कि हम अफगानिस्तान को कहें कि हम ये करो वो करो, हमें खुद चाहिए कि हम क्या करना।